یہ نعمت تمہارے لیے اور بڑھاتے چلے جائیں گے. صحت ملے گی, عزت ملے گی, دولت ملے گی, فرحت ملے گی. مرے گا تو میری جنت استقبال کرنے کے لیے جائے گی. دونوں جہان کی نعمتوں کا رشتہ خدا کے ساتھ ہے. میری ماں بہن بیٹیاں بھی غور سے سن لیں, میرے نوجوان بھائی بھی سب غور سے سن لیں. میں صرف قرآن شریف کی ایک آیت کا ترجمہ اور شان نزول بیان کرتا ہوں. اس میں 50 اعتراضات کا جواب موجود ہے. جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں میں سجدہ کر رہا ہوں, پھر بھی دنیا کے سارے لوگ مجھ سے دشمنی کر رہے ہیں. فلسطین جل رہا ہے, افغانستان جل رہا تھا, عراق تباہ و برباد ہو چکا ہے, ہندوستان پہ لوگوں کی نظر ہے. پوری دنیا کے مسلمانوں کو ناکارہ بنانے کے لیے دنیا کی کفر کی ساری طاقتیں سازش کر رہی ہے. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم ہی پریشان پوری دنیا میں کیوں ہیں؟ آخر یہ مصیبتیں اپنوں کی طرف سے, بیگانوں کی طرف سے, مشرکین کی طرف سے آخر کیوں ہیں؟ ایک بات ضرور سن لیجیے, ہمارے چاہنے سے یا ہمارے دماغ لڑانے سے نہیں ہوتا. بات وہی سچی ہے جو خدا کی ہے, بات وہی سچی ہے جو مصطفیٰ جان احمد کی ہے. اب خدا کی بات سچی ہے. اللہ نے کہا قرآن میں فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ, یعنی اے حبیب ان لوگوں کے سامنے کہانی بیان کیجیے. جو باتیں ہو چکی ہیں دنیا میں وہ کہانی سنائیے تاکہ ان کی آنکھ کھلے, تاکہ ان کا دماغ کا دروازہ کھولے, تاکہ یہ نصیحت حاصل کریں. یہ کس آیت کریمہ کے آخر میں کہا گیا؟ وہ ایک آیت ہے جس کا بیک گراؤنڈ, جس کا پس منظر یہ ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے پیغمبر تھے, زبردست بڑے پیغمبر, 1,24,000 نبیوں میں اولو العزم پیغمبر ہیں 5, یعنی جو بڑے عظیمت والے پیغمبر ہیں. ان 5 میں سے ایک نام جناب موسیٰ علیہ السلام کا. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ بارہا سنتے ہوں گے. اگر تراویح غور سے سنتے ہیں آپ رمضان میں تو آپ ضرور دیکھتے ہوں گے کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ رَبُّكَ, اس طرح کی آیتیں قرآن شریف میں ڈھیر ساری جگہوں پہ ہیں. جناب موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا ہے اور بہت زیادہ ذکر آیا ہے موسیٰ علیہ السلام کا. تو ایک ذکر یہاں یہ آیا ہے, موسیٰ علیہ السلام 6 لاکھ فوج لے کر, یہ میری طرح آدمی نہیں, کوئی معمولی نہیں, وہ اللہ کے کلیم ہیں, اللہ سے بات کرنے والے, جلیل القدر پیغمبر ہیں, رسول ہیں, نبی ہیں. اور پھر نبی کی بات کی کیا بات ہے, 6 لاکھ فوج لے کے آپ دشمنوں سے, قوم جبارین سے جہاد کرنے لگے ہیں. 6 لاکھ فوج لے کر, 6 لوگ لے کے نہیں جو ہوگا دیکھا جائے گا چلو, نہیں 6 لاکھ فوج لے کر. دشمن اگر 1 لاکھ ہے تو آپ اس کے مقابلے میں کم سے کم 50,000 لے کے تو نکلیں گے. اگر دشمن 10,000 ہے کم سے کم آپ ہونا چاہیے آپ 20,000 لے کے نکلیں. اگر آپ 5 آدمی کو لے کے جائیں گے اور دشمن آپ کو کاٹ دے گا تو آپ یہ نہیں بولیں گے کہ ہم کٹ گئے, اللہ میری مدد نہیں کیا. تو اللہ کا سارا کام نیم سے, سسٹم سے ہوتا ہے. جب آپ دشمن 1,000 ہے تو آپ 1,000 جاؤ, 2,000 جاؤ, کم سے کم 500 تو جاؤ گے تاکہ ایک آدمی دشمن دو دشمن پہ بھاری ہو جائے. اگر کوئی سانپ کے منہ میں انگلی ڈال دے, نہیں کچھ نہیں ہوگا, اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا, اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا, اور سانپ کے دل میں انگلی ڈال دے اور سانپ کاٹ لے تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ اللہ جو چاہا ہو گیا. اللہ تعالیٰ کہا تھا کہ سانپ کے منہ میں انگلی ڈال دو, اللہ تعالیٰ کہا تھا کہ شیر کے منہ میں انگلی ڈال دو. جب اللہ تعالیٰ نے ہی کہا تھا تو پھر تم یہ کیوں اب غلط کام کریں اپنا اور اس کو کہہ دیں کہ اللہ جو چاہتا بھی ہوگا. اللہ نیک کام کریں, اچھا کام کریں, پھر اس کے بعد جو ہو جائے یہ کہیں جو اللہ نے چاہا وہ ہو گیا. اور اگر آپ نے غلط کام کیا ہے تو یہ کہیں کہ یہ اللہ نے نہیں, میرے غلط کام کی سزا ہے, یا میرے غلط کام کی سزا. ذرا سنیے گا غور سے, عراق لٹ گیا, اللہ کہاں ہے؟ فلسطین تباہ ہو گیا, اللہ کہاں ہے؟ مسلمان جیل میں ٹھوسے جا رہے ہیں, اللہ کہاں ہے؟ اللہ تیری شہیرت سے زیادہ قریب ہے, مگر یہ بتا دے کہ تم کہاں ہو, تم کہاں ہو, تیرا کلچر کہاں ہے, تیری تہذیب کہاں ہے؟ کہ اللہ نے کہا تھا کہ 70 سال کی بڑھیا دادی کو شادی میں نچواؤ, کہ اللہ نے کہا تھا کہ شادی بیاہ موج مستی کی چیز ہے, 50 لاکھ خرچ کر کے 5 اسٹار ہوٹل بک کر لو, کہ اللہ نے کہا تھا کہ ٹینٹ 10 لاکھ روپے کا لگا لو. سماج میں لوگ غریب ہیں, مر رہے ہیں, کھانے کو نہیں مل رہا, علاج کرانے کے پیسے نہیں ہیں, اور تم اپنے زمین بیچ کر موج مستی کرو, کافروں کی نقل کرتے ہوئے ڈی جے بجاؤ, ڈانس کرو, اور صاحب فضول خرچی کر کے اپنے بیگانے سب کو دعوت دے کے ہزاروں لاکھوں آدمی کو
کھلاؤ تاکہ تیری آنے والی نسل کنگال ہو جائے. تم باپ کی زمین بیچ کر کے مستی کر رہا, تیرا بچہ کون سی زمین بیچ کے مستی کرے گا؟ سماج میں جو 50 لوگ ہیں وہ کیا بیچ کے مستی کریں گے؟ کچھ نہیں سوچنا, ہاں میرے پاس ہے میں نہ کروں گا تو کیا کروں گا. ایسے ہی لوگوں کا بچہ اگر کل کنگال ہو جائے, کل سڑک پہ آ جائے, بھیک مانگے کہ میری بیٹی کی شادی ہے, کپڑا دیجئے, پلنگ دیجئے, تو اب اس کا کچھ ذمہ دار کون ہوگا؟ اس کا ذمہ دار ہوگا وہ باپ جس نے اپنے بیٹے کو ہنر نہیں سکھایا, جینے کا طریقہ نہیں سکھایا. بس زمین بیچا, مکان بنایا, زمین بیچا, موٹر سائیکل خریدا, زمین بیچا, موٹر سائیکل میں پیٹرول ڈالا, زمین بیچا, شادی کروا دی, زمین بیچا صاحب, اپنے داماد کو سوٹ بوٹ اور کار دے دیا. جب زمین سب بھی گئی تو اب کیا دے گا؟ اب تو داماد کو کھلانے کے لیے 1 کیجی بکرا کا گوشت خریدنے کے لیے 800 روپے تیرے پاس نہیں ہوں گے تو تو بھیک مانگے گا. اس لیے کام الٹا پلٹا ہم کریں اور کہتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے, رسول اللہ کہاں ہے, اللہ کہاں, اللہ نہیں دیکھ رہا ہے, غوث پاک کہاں ہے, غریب نواز کہاں ہے. غریب نواز کے ہندوستان میں ظلم ہو رہا ہے, مسلمانوں کو ٹھوسا جا رہا ہے جیل میں, مسلمانوں کو طرح طرح سے ستایا جا رہا ہے. غریب نواز کہاں ہے؟ تو غریب نواز کہا تھا کہ تم شادی بیاہ میں ایسا کر دو. غریب نواز بولے تھے کہ تم 5 اسٹار ہوٹل بک کر لو. غریب نواز کہے تھے کہ تم اپنی بیٹی کو کافروں کی بیٹی کی طرح وسلیم برہنہ کپڑا پہن کے نچوا دو, تب تیری شادی میں مزہ آ جائے گا. اور تم بھی ناچو, بیٹا بھی ناچے, بیٹی بھی ناچے, دولہا بھی ناچے, دلہن بھی ناچے. یعنی یہ ناچنے والوں کی جماعت. یہ بچہ جو پیدا ہوگا وہ شریف کہاں سے ہوگا؟ مہان ناچنے والا بچہ پیدا ہو جائے گا. اس لیے جو غلام مصطفیٰ ہوتا ہے اس کا بیٹا غلام پیدا ہوتا ہے. جو کنیزان فاطمہ ہوتی ہیں ان کی بچیاں کنیزان فاطمہ پیدا ہوتی ہیں. اور جو شادی میں نچوائے اس کا بیٹا مہان نچنیا پیدا ہوتا ہے. ذرا غور سے سنیے گا, قانون ہے اللہ کا, اس قانون کے خلاف نہیں ہوتا. قانون کیا ہے؟ اللہ کی بات مانے, پھر بغیر دعا کے اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت نازل فرمائے گا. آپ عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں اور آپ شیطنت کر رہے ہیں, اور جب کھیل بگڑ جاتا ہے تو اللہ کہاں ہے؟ کھیل مت بگاڑیے. بزرگوں نے کہا ہے تم عبادت کرو, ریاضت کرو, اللہ کی بات مانو, گناہوں سے بچو, کافروں کی نقل نہیں, اپنے پیغمبر کی پیروی کرو, بزرگان دین کی پیروی کرو. پھر اس کے بعد دعا نہیں بھی کرے گا, تم مصطفیٰ کا غلام تو بن جاؤ. ہاتھ اٹھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ رحمتوں کو نازل فرمائے گا. ڈاکٹر اقبال کیا کہتے ہیں؟ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے تیری بتا تیری رضا کیا ہے, تیری خوشی کیا ہے. دعا کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. زبردستی ماں کا ہاتھ سر پہ رکھ لیا, امی دعا کیجئے, اب ماں کو ڈنڈا مار رہے ہیں, باپ کا ہاتھ ابا دعا کیجئے, اور سر پہ زبردستی ہاتھ رکھ لیا. زبردستی ہاتھ کیوں رکھتا ہے؟ حضرت دعا کر دیجئے. زبردستی سر پہ ہاتھ رکھ لیا, یہ فالتو والا کام کیوں کرتا ہے؟ زبردستی ہاتھ سر پہ کیوں رکھتا ہے؟ ماں کی اتنی خدمت کرو کہ ماں کا رونگٹا رونگٹا دعا کرنے لگے. باپ کی اتنی خدمت کرو کہ باپ کا رونگٹا رونگٹا تنہائی میں دعا کرے. استاذ کی اتنی سیوا کر کہ ہاتھ زبردستی سر پہ رکھنے کی نوبت نہ پڑے. استاد سجدے میں اپنے شاگردوں کی بہتری کی دعا کرنے لگے. تو خدمت سے دعا ملتی ہے, خدمت سے دعا ملتی ہے, محنت سے دعا ملتی ہے, اور اب تک سکھ پہنچانے سے دعا ملتی ہے. یہاں مارے پیٹے اس کے بعد زبردستی دعا کر دیجئے امی میرے لیے, یہ بات کیوں کہتا ہے؟ یہ بات مت بول. ماں کی خدمت کر کے ماں کی زبان نہیں, ان کا انگ انگ تمہارے دعا کرنے لگے. تو اللہ رب العزت کی عبادت کر, اللہ تبارک و تعالی رحمتوں کی بارش فرمائے گا. ذرا غور سے سنیے گا, موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 6 لاکھ فوج تھی. دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے آپ نکلے. دشمنوں نے جب دیکھا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام 6 لاکھ فوج لے کے آ رہے ہیں تو دشمن پریشان ہو گیا. کہا ایک پیغمبر ہمارے شہر کو تباہ و برباد کر ڈالے, ان کے پاس 6 لاکھ کی فوج موجود ہے. تو اس قوم میں ایک شخص تھا جس کو اس میں اعظم معلوم تھا, مستجاب الدعوات تھا, جو دعا کرتا تھا دعا قبول ہو جاتی تھی. اس کے پاس قوم کے سرغنہ لوگ, چودھری لوگ آئے. چودھری لوگ کہنے لگے کہ دیکھو جناب موسیٰ علیہ السلام کی فوج آ رہی ہے, پورے شہر کو تباہ